الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سيقول السفهاء من الناس بیوقوف کے سینگ نہیں ہوتے. علامتوں سے پتہ چلتا ہے یہ بیوقوف ہے. اللہ اس کے رسول جس کو عقل مند کہیں وہ عقل مند ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جس کو بیوقوف کہیں وہ بیوقوف ہے. دنیا کا کاروبار اچھے طریقے سے کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینا یہ عقل مندی کی علامت. دین کو قربان کر کے دنیا حاصل کرنا یہ بیوقوفی ہے. ہم خود بھی جانتے ہیں جو مال ضائع کرتا ہے اس کو بیوقوف کہتے ہیں. یہ قیمتی چیز ضائع کر رہا ہے. اور جو ایمان ہی ضائع کر دے، اعمال ضائع کر دے، عمر ضائع کر دے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تو بڑا بیوقوف. جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتراض کرے، دین اسلام پر اعتراض کرے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. سیقول السفہاء من الناس، اللہ ان کو بیوقوف کہتا ہے. یہ دوسروں کو بیوقوف کہتے تھے. کیا انؤمن کما آمن السفہاء، کافر کہتے تھے ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف. نعوذ باللہ، صحابہ کو بیوقوف کہتے جیسے یہ بیوقوف ایمان. جو پاگل ہوتا ہے وہ دوسروں کو پاگل سمجھ، اپنے کو بڑا عقل مند. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو یہ ہے. صحابہ تو معیاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، امام النبیین، خاتم النبیین. ان کو شاگردوں کو ایسا کہنے والا یہ سب سے بڑا بیوقوف. کسی کے شاگردوں پہ اعتراض کرنا، انہیں کچھ نہیں آتا تو یہ استاد پر اعتراض ہے. استاد اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ سکھا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ قابل استاد ہیں، معلم. سب سے بڑے داعی ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے عمدہ اخلاق سکھلانے والے ہیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت معلما، مجھے اخلاق سکھانے والا، عمدہ اخلاق سکھانے والا اور معلم بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا. قرآن سکھانے والا، حکمت سکھانے والا. بہترین مربی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہتا ہے آپ نے تو ان کی تربیت ہی نہیں کی، یہ تو آپ کے بعد فوراً ہی ایمان سے سر برگشتہ ہو گئے، تو یہ بڑا بیوقوف، یہ خود بیوقوف. اللہ تو احسان جتلاتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بہت ہی بڑا احسان کیا. اللہ نے ایسا نبی ان کو عطا کی. اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرتا ہے یہ بھی بڑا بیوقوف. من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. ابراہیم علیہ السلام کو حالانکہ یہ مانتے تھے، یہود و نصارہ بڑا مانتے تھے، لیکن اللہ ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے. جیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے تھا انہیں، یہ اس کا تقاضا تھا عقل مندی کا. میراث پدر خواہی علم پدر آموز، اپنے آبا و اجداد کی میراث چاہتے ہو تو ان کا علم بھی سیکھو. تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو
اسحاق علیہ السلام کا نام، یعقوب علیہ السلام کا نام لیتے ہو تو ان کی دعائیں کیا تھیں، ان کا سبق کیا تھا، ان کا فکر کیا تھا، ان کا ولولہ کیا تھا، ان کی قربانیاں کس لیے تھیں، یہ سوچتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا تھا۔ بیت اللہ کس کے لیے بنایا، مکہ کا شہر کس کے لیے آباد کیا، تمہارے یہ امت کس کے لیے مانگی، اتنا عظیم الشان نبی اس نے یہ مانگا، تو آپ کو چھوڑنا ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنا ہے۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، بڑا ہی بیوقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرتا ہے، جو مکہ سے منہ پھیرتا ہے، بیت اللہ سے منہ پھیرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتا ہے، بہت ہی بڑا بیوقوف۔ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اپنے بیوقوفوں کو، بیوقوف بچے جو ہیں ان کو مال نہ دیا کرو، یہ اڑا دیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں مال کی قیمت کا۔ بیوقوف کو ہتھیار نہیں دینا چاہیے، بیوقوف کو بندوق دے دیں گے، پستول دے دیں گے، تلوار دے دیں گے، یہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دے گا۔ اس کو علم بھی مل جائے نا، بیوقوف کو کوئی فائدہ نہیں، اپنے علم سے اپنا ہی نقصان کر لیتا۔ شیطان کو کتنا علم دیا، کتنی عقل دی، لیکن یہ بیوقوف ہی نکلا۔ ایسے یہ بھی کفار یہود و نصارہ یہ بیوقوف یہ نکلے۔ اسی طرح ان کی بیوقوفی کی ایک علامت یہ خود عمل نہیں کرتے، آباء و اجداد کے کہتے ہیں ان کے عمل کافی ہیں، ہمارے لیے ان کے عمل کافی ہیں، یہ بیوقوفی کی علامت۔ یہ نہیں سوچتے اپنا کھانا، انہوں نے جو کھانا کھایا اپنے لیے کھایا، جو پانی پیا اپنے لیے، انہوں نے جو ہوا استعمال کی اپنے لیے، ہم اپنی ہوا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنا پانی پی رہے ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت ہماری، ان کی ضرورت ان کے ساتھ، ان کی حاجتیں ان کے ساتھ، اور تمہاری ضرورت تمہارے ساتھ، تمہیں بھی ایمان کی ضرورت، تمہیں بھی اعمال کی ضرورت۔ یہ نہیں کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو نے اگر بادشاہ بننا ہے تو اس کے لیے محنت کر۔ ہاں یہ بعض دفعہ وراثت میں مل جاتی ہے کوئی چیز، لیکن اس کو آدمی یہ قاعدہ قانون نہ بنائے۔ بعض دفعہ چھوٹا بچہ بڑوں سے تیر جو ہے نشانے پر نہیں بیٹھتا، چھوٹا بچہ نشانہ لگا دیتا ہے اور تیر جو نشانے پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اتفاقی ہوتا ہے، اس پہ آدمی تیر اندازی نہیں چھوڑتا۔ بعض دفعہ آدمی کھیت میں جاتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، نیچے اسے خزانہ مل جاتا ہے، تو کہتا ہے مجھے اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار وراثت میں یہ چیز مل جاتی، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو وراثت میں مل جاتی ہیں، دنیا، روزی، چیزیں، مال وراثت میں مل جاتی ہیں بعض دفعہ، لیکن ایمان، اعمال، ہدایت، جنت یہ کمانی پڑتی، کمانی پڑتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں آباء و اجداد کے کافی ہیں، یہ بھی بیوقوف۔ ایسے ہی جو کہتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی کسی قبلے کی طرف، پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، تو یہ بیوقوف ہی ایسا اعتراض کر سکتے ہیں، عقل مند اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ نے جواب پہلے ہی دے، ان کا سوال بھی اللہ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتلا دیا، اس کا جواب بھی بتلا دیا۔ انہیں یہ کہہ دو
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ جلالی جواب ہے، یہ جلالی جواب ہے. اللہ کا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. جس طرف اللہ حکم کر دے منہ کرنے کا وہی قبلہ ہے. اللہ پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. بعض ایسے کام جس پہ اعتراض ہونے والے تھے اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، خود مقرر کی. بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اجازت سے پہلے، وحی کی آمد سے پہلے خود ہی آپ نے احکامات دے دیے، لیکن جن پہ اعتراض پڑنے والا تھا اللہ نے خود نازل کیا، اس کے جواب بھی خود ہی دے دیے. تم سمتوں کے پابند ہو، تم جہاد کے پابند ہو. یہ مسلمان، موحد، مومن یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تم پردے کو دیکھتے ہو، تم پردے کو دیکھتے ہو. مسلمان پردہ دار کو دیکھتا ہے، پردے کے اندر کون ہے. تم محجوب ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں حقیقت کا، تم ظاہر کو ہی دیکھتے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہی دین نہیں ہے. مشرق کی طرف نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے اور یہودی مغرب، بیت المقدس ایک ہے، اس پہ بھی ان کا اتفاق نہیں ہے. یہودی مغرب کی طرف کہتے تھے وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر. موسیٰ علیہ السلام کو مغربی جانب وہی دی تھی، بیت المقدس کے مغربی جانب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مشرق کی طرف، اس لیے انہوں نے وہی قبلہ بنایا. یہودیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنایا ہوا ہے بیت المقدس، عیسائیوں نے مشرقی. انہیں کہہ دو للہ المشرق والمغرب، یہ سارا اللہ کا ہے. فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مسلمان اگر قبلے کا پتہ نہیں چلتا، سفر میں ہے، اندھیری رات ہے، پتہ نہیں چلتا، تو جدھر ہی اس کا دل جمتا ہے ادھر ہی اللہ ہے، وہی قبلہ ہے. یہ دیواریں یہ صرف قبلہ نہیں، یہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے. ان کا اختلاف قبلے میں بھی ہے. مسلمانوں کا الحمدللہ قبلے میں کسی کا اختلاف، اتنے فرقے مسلمانوں کے، کتنے فرقے، لیکن قبلے پہ سارے متفق. چھوٹے چھوٹے مسلمانوں میں فروعی اختلافات ہیں، لیکن ان کے اتنے بڑے بڑے اختلافات، اصولی اختلافات، پھر بھی یہ اتنا شور نہیں مچاتے. لیکن مسلمانوں کے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ایک دوسرے کو یہ برداشت ہی نہیں کرتے. وہ مسلمانوں کے خلاف متحد اور یہ کفار کے خلاف مفترق، ٹولیاں ٹولیاں، کوئی کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اللہ کا حکم ماننا ہے جس وقت جو حکم ہو جائے. پہلے بھی تم اللہ کے لیے، تم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اللہ نے وہ ضائع نہیں کی. حکم منسوخ ہونے سے پہلے وہی ہدایت ہوتی ہے، وہی اعمال قابل قبول ہوتے ہیں. لیکن جب حکم بدل جائے پھر اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر یہی ہدایت ہوتی ہے. اللہ جاننا چاہتا تھا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. عقل خیش قربان کن بپیش مصطفیٰ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو. تو مسلمان تو قربان کرتا ہے اپنی عقل کو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ کے پیچھے ہیں، ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہے. اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے. آپ کی اطاعت بھی ہے، آپ کی اتباع بھی ہے. آپ کا حکم بھی ماننا ہے، آپ کے پیچھے بھی چلنا ہے. آپ کے برابر بھی نہیں چلنا، آپ کے آگے بھی نہیں چلنا، آپ کے پیچھے چلنا.
من یتبع الرسول لنعلم من یتبع الرسول. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، دونوں قبلہ کی طرف. پہلے انبیاء علیہ السلام نے اس طرف نبی پڑھی تھی نماز، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ قبلہ بنایا، دونوں کو شامل کرتے. مکہ مدینہ منورہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی اہل کتاب کی موافقت میں. اہل کتاب کہنے لگے یہ دیکھو ہماری اور چیزوں میں تو مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ بیت اللہ مقرر ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. آپ کی توجہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اکثر کہ جبرائیل علیہ السلام کب وحی لے کر آتے ہیں. چنانچہ نماز ہی کے دوران وحی لے کر آ گئے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر بار بار دیکھنا، آپ کی رضا، آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اتنے بڑے محبوب ہیں کہ اللہ نے وہی قانون ہی بدل دیا. تو عقل نہیں دوڑانی، حکمتیں ہوتی ہیں، ہم حکمت کو ماننے. اہل کتاب کو 3 بڑے دکھ پہنچے. مسلمانوں کو یہ جمعے کا دن کیوں مل گیا، بڑا دکھ ہوا ہے. سید الایام مل گیا. مسلمانوں کو یہ قبلہ کیوں مل گیا، اتنا اعلیٰ قبلہ یہ کیوں مل گیا. اور مسلمانوں کو اور تیسری چیز یہ کہ آمین جب مسلمان کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہود و نصارہ پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اے اللہ ان کے رستے پہ نہ چلانا، آمین. ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کی پیروی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. ہر بات قرآن کی نہ اطاعت ہے نہ پیروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس پہ عمل کرو وہی عمل کرنا ہے. جس کو صرف ایمان لانا ہے اس پہ ایمان لانا ہے، اور جس کو نافذ نہیں کرنا اس کو نافذ نہیں کرنا، اس کی تلاوت ہی کرنی ہے. تو اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قبلہ کا احترام ہے، احترام ہے، اس کی اطاعت بھی نہیں، اتباع بھی نہیں. اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم آپ کے پیچھے. حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی رکن یمانی کا بوسہ دے رہا. آپ سے بھی کہا آپ بھی اس کو بوسہ دے. آپ نے فرمایا تو بے وقوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا صرف بوسہ دیا. تیرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے. تو آپ سے نہ آگے بڑھنا نہ آپ سے پیچھے چلنا ہے، آپ کے برابر بھی نہیں چلنا. جو ڈبہ پیچھے لگ جاتا ہے چاہے گیا گزرا ہی ڈبہ ہو پہنچ جاتا ہے. 3rd کلاس کا ہی ڈبہ ہو پہنچ جاتا ہے منزل مقصود. تو آپ کی پیروی کرنی ہے، یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی اور کسی کے قانون کی پیروی نہیں. آپ جو قانون لائے سب سے بہترین قانون، تو اللہ میں اس کی سمجھ نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك أعداءنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.